اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں جو سوالات ہوئے تھے، آج سوالات کی ترتیب یہ رہے گی کہ جس کو بھی سوال کرنا ہو وہ کاغذ پہ لکھ کے رکھے، جب سبق ختم ہو جائے تو سبق کے ختم ہونے کے بعد سوال کریں، کیونکہ عام طور پر جو سوال تھے وہ زیادہ جاندار سوال بھی نہیں تھے۔ کل کا سبق کا تھوڑا سا خلاصہ، ہم نے کل مرنے والے کے بارے میں پڑھا کہ جس آدمی کا انتقال ہو جائے اس کا جو مال ہے، سارا کا سارا مال، اس میں سب سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ تجہیز و تکفین، کفن دفن کا خرچ۔ کس کا خرچ؟ کفن دفن کا خرچ اس میں سے نکالا جائے گا سب سے پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر میت کے ذمے جو قرضہ ہے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا اس کے کل مال سے۔ میت کے ذمے جو قرضہ ہے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا کل مال سے، سارے کے سارے مال سے۔ اگر قرضے کے اندر سارا مال ختم ہو گیا تو ورثہ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر قرضے کے اندر کیا ہو گیا؟ سارا مال ختم ہو گیا تو پھر ورثہ کو کچھ نہیں ملے گا، گویا قرضہ کل مال سے دیا جائے گا۔ قرضہ دینے کے بعد اگر مال بچ جاتا ہے تو تیسرے نمبر پر اس مال سے وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ ہاں، مرنے والے نے اگر کسی کے بارے میں وصیت کی ہو، اور وصیت کے بارے میں بتایا تھا میں نے کہ اصحاب الفروض کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتا، عصبات کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو کیا ملے گا؟ حصہ ملے گا، شریعت ان کو حصہ دے رہی ہے۔ جن کو شریعت حصہ دے رہی ہے ان کے بارے میں مرنے والا وصیت نہیں کر سکتا۔ اگر وصیت کی تو وہ وصیت نافذ نہیں کی جائے گی، یعنی اس وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ جن کو شریعت حصہ دے رہی ہے، اگر مرنے والے نے ان رشتہ داروں میں سے کسی رشتہ دار کے بارے میں کیا کی؟ وصیت کی، تو اس وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ وصیت اگر مرنے والا وصیت کر رہا ہے تو وصیت ہوگی کس کے بارے میں؟ دور کے رشتہ دار جن کو شریعت حصہ نہیں دے رہی ہے، یا وہ لوگ جو رشتہ دار ہے ہی نہیں ہے ان کے بارے میں میت وصیت کرے، یا کسی اور مدرسے مسجد یا کسی اور فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال اللہ کے راستے میں اتنا اتنا دے دو، تو وہ دیا جائے گا، لیکن کتنا؟ سارے مال میں سے تہائی حصہ۔ صرف کتنا دیا جائے گا؟ تہائی حصہ دیا جائے گا۔ اگر وصیت تہائی حصے سے زیادہ کی ہوئی تو اس پہ زیادہ کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، صرف تہائی حصہ دیا جائے گا۔ جیسے ایک آدمی نے 1 کروڑ روپیہ وراثت میں چھوڑا اور اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد 50 لاکھ روپیہ فلاں مسجد میں دے دیں آپ، تو 50 لاکھ نہیں دیا جائے گا، ہاں 33,33,3333 روپے وہی دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا، 50 کا 50 نہیں دیا جائے گا کل۔ تو یہ تیسرے نمبر پر کیا ہو گئی؟ وصیت۔ پھر اس سے جو مال بچے گا وہ ورثہ کے اندر تقسیم ہوگا۔ وہ کس میں تقسیم ہوگا؟ ورثہ میں۔ اور ورثہ کی 3 قسمیں بتائی تھی۔ نمبر 1 اصحاب الفروض، نمبر 2 عصبات، عصبہ واحد ہے، عصبات اس کی جمع آتی ہے، ایک ہی چیز ہے، عصبہ۔ نمبر 3 ذوی الارحام، نمبر 3 ذوی الارحام۔ تو اصحاب الفروض، عصبات اور ذوی الارحام، یہ 3 قسم کے کیا ہیں؟ رشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد پھر ہماری بات چلی تھی کہ شریعت نے جتنے حصے مقرر کیے ہیں وہ حصے کل جو ہے وہ کتنے ہیں؟ 6۔ نمبر 1
निस्फ। नंबर 2 रुबू। और निस्फ किसको कहते हैं? आप कुल माल को तोड़ के 2 हिस्से करें तो उनमें से एक हिस्सा क्या कहलाएगा? निस्फ। दूसरा भी क्या कहलाएगा? निस्फ। रुबू कहते हैं चौथाई हिस्से को। रुबू कहते हैं चौथाई हिस्से का मतलब है कि आप कुल माल के 4 हिस्से करें तो उनमें से एक हिस्सा क्या कहलाएगा? चौथाई हिस्सा। कुल माल के कितने हिस्से किए? 4 हिस्से किए। हर हिस्सा चौथा हिस्सा कहलाएगा। ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि एक हिस्सा क्या कहलाएगा? उसमें से चौथाई हिस्सा कहलाएगा। और अगर ये जो निस्फ था ना, कुल माल को आपने 2 हिस्सों में तकसीम किया, उनमें से एक हिस्सा निस्फ हो गया, इसी निस्फ को अगर आप तोड़ेंगे तो गोया कितने हो गए कुल माल के? वही 4 हिस्से हो गए। फिर उसके बाद सुमुन कहते हैं 8वें हिस्से को। सुमुन कहते हैं यानी कुल माल के 8 हिस्से करें तो उनमें से एक हिस्सा क्या कहलाएगा? 8वां हिस्सा कहलाएगा। उसी को कहते हैं सुमुन। अरबी में क्या कहेंगे? सुमुन, 8वां हिस्सा। यह भी ऐसा ही होगा कि आपका जो रुबू था, चौथा हिस्सा, आपने जब चौथे हिस्से को तोड़ा, यानी हर चौथे हिस्से को तोड़ा तो 8 हिस्से निकलेंगे। 4 हिस्सों में से हर हिस्से को तोड़ेंगे तो कितने हिस्से निकलेंगे? 8 हिस्से निकलेंगे। लिहाजा उन 8 हिस्सों में से एक हिस्सा क्या कहलाएगा? सुमुन कहलाएगा। तो निस्फ को तोड़ेंगे तो रुबू निकलेगा, रुबू को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? सुमुन निकलेगा। उसके बाद ये जो सुलुस था, कुल माल के 3 हिस्से करें, उनमें से एक हिस्सा सुलुस कहलाएगा, तिहाई। कुल माल के कितने हिस्से किए? 3 हिस्से किए, उनमें से एक हिस्सा क्या कहलाएगा? सुलुस, तिहाई हिस्सा। उर्दू में क्या कहेंगे उसको? तिहाई हिस्सा। और अगर 3 हिस्से किए, उनमें से जो 2 हिस्से होंगे वो सुलुसान कहलाएगा। सुलुसान क्या कहलाया? कुल माल के 3 हिस्से किए, उनमें से 2 हिस्से सुलुसान, उनमें से एक हिस्सा सुलुस। 1/3 जमा 2/3। हाँ, आगे बात समझ में। इसी तरीके से अगर कुल माल के 6 हिस्से करें तो छठा हिस्सा वो सुदुस कहलाएगा। छठा हिस्सा क्या कहलाएगा? सुदुस कहलाएगा। सुदुस यानी छठा हिस्सा। ये आगे बात समझ में। लिहाजा ये अल्फाज ज़हन में रहे। अब जो है ये जो सुदुस है, छठा हिस्सा, जब 2 हिस्से हो जाएंगे छठे छठे तो वो सुलुस बन जाएगा। छठवां हिस्सा 1 और 6वां हिस्सा 2, दोनों को मिलाया तो कुल माल का कितना बन जाएगा? सुलुस बन जाएगा। गोया सुदुस को डबल करेंगे, छठे हिस्से को डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा? सुलुस। और सुलुस को डबल करेंगे तो सुलुसान बन जाएगा। तो सुदुस को डबल किया, सुलुस बन गया। सुलुस को डबल किया, सुलुसान बन गया। निस्फ को आधा किया, रुबू बन गया। रुबू को आधा किया, सुमुन बन गया। निस्फ का आधा कितना होता है? चौथाई हिस्सा। और चौथाई हिस्से का आधा कितना होता है? 8वां हिस्सा। हाँ, यहां से इन तीनों में हम क्या करेंगे? ऊपर से नीचे आधा आधा करेंगे। और यहां से हम क्या करेंगे? जब इस छठे हिस्से को डबल किया तो सुलुस बन गया, सुलुस को डबल किया तो सुलुसान बन गया। उसके बाद ये जो सुलुस है, सुलुस की 2 सूरतें हैं। हिस्सा तो एक ही है सुलुस, लेकिन 2 सूरतें हैं। एक को कहते हैं सुलुस कुल, और दूसरे को कहेंगे सुलुस मा बकिया। उसके बाद सुदुस। तो ये सुलुस तो एक ही हिस्सा है, यानी जब माल के 3 हिस्से करेंगे उनमें से एक हिस्सा क्या कहलाएगा? सुलुस, तिहाई। लेकिन मिलने के हिसाब से कभी तो कुल माल का सुलुस मिलेगा, कुल माल का सुलुस मिलेगा नंबर 1 मां को। किसको? मां को, वालिदा। किसकी वालिदा?
مرنے والے کی. کس کی والدہ؟ ہاں میت جس کا انتقال ہو رہا ہے اس کی والدہ کو ثلث کل ملے گا جب مرنے والے کا بچہ بچی نہ ہو، پوتا پوتی نہ ہو. مرنے والے کا کیا نہ ہو؟ بچہ بچی نہ ہو، پوتا پوتی نہ ہو. اسی طریقے سے مرنے والے کے دو بھائی یا دو سے زیادہ بھائی نہ ہوں. ہاں مرنے والے کا کیا نہ ہو؟ دو بھائی یا دو بھائی سے زیادہ نہ ہوں. اسی طریقے سے مرنے والے کی دو بہنیں یا دو بہنوں سے زیادہ بہنیں نہ ہوں. تو ماں کو کیا ملے گا؟ ثلث کل. گویا مرنے والے کی اولاد نہیں ہے. مرنے والے کی کیا نہیں ہے؟ اولاد نہیں ہے. اور مرنے والے کے دو سے زیادہ بہنیں یا دو سے زیادہ بھائی نہیں ہیں، تب ماں کو ثلث کل ملے گا. اور مرنے والا اگر شوہر ہے تو اس کی بیوی نہیں ہے، اور اگر مرنے والی عورت ہے تو اس کا شوہر بھی نہیں ہے، تب ماں کو ثلث کل ملے گا. تو ثلث کل ماں کو کب ملا؟ نمبر 1 مرنے والے کی اولاد نہ ہو یعنی بچہ بچی. اسی طریقے سے پوتا پوتی بھی، وہ بھی اولاد میں سے ہیں، وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. یا مرنے والے کا کیا نہ ہو؟ دو یا دو سے زیادہ بہنیں نہ ہوں، دو یا دو سے زیادہ بھائی نہ ہوں. جو کوئی نصف میں آیا بیٹی پوتی حقیقی. اچھا بعد میں سوال بعد میں کرنا ہے. اس کو پھر تھوڑا سا اوپر سے وہ وہاں تک ہم نے چھوڑ دیا نا. کل والے سبق میں ہم نے کیا کہ نصف کس کس کو ملے گا؟ بیٹی صرف ایک ہے، صرف ایک بیٹی، یعنی 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں نہیں، بلکہ کتنی بیٹیاں ہیں؟ ایک. اور ساتھ میں کوئی بیٹا بھی نہیں ہے. ساتھ میں کیا نہیں ہے؟ کوئی بیٹا بھی نہیں ہے. اکیلی بیٹی ہے تو اس بیٹی کو نصف ملے گا. اس بیٹی کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا. اسی طریقے سے صرف ایک پوتی ہے. صرف کیا ہے؟ ایک پوتی ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، بیٹا بھی کوئی نہیں ہے، اور ایک سے زیادہ پوتیاں بھی نہیں ہیں، اور پوتا بھی کوئی نہیں ہے. صرف کیا ہے؟ ایک پوتی ہے. تو اس کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا. اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر حقیقی بہن. تیسرے نمبر پر حقیقی بہن یعنی مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی کچھ نہیں ہے، اور مرنے والے کا بھائی بھی نہیں ہے، اور بہن ہے اور صرف وہ اکیلی ہے، کوئی اور بہن بھی نہیں ہے، صرف اکیلی ہے. حقیقی بہن ہے، ماں باپ شریک یعنی ماں بھی اور باپ بھی ایک ہی ہے، مرنے والے کا اور اس بہن کا ماں باپ ایک ہی ہے. تو اس حقیقی بہن کو بھی کیا ملے گا؟ نصف ملے گا. اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے اللاتی بہن. اللاتی بہن کہتے ہیں جو بہن باپ شریک ہو، یعنی باپ تو میت کا اور اس کی بہن کا ایک ہی ہے لیکن ماں الگ الگ ہے. اگر باپ بھی ایک ماں بھی ایک وہ تو حقیقی بہن ہو گئی، اور اگر باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہیں تو وہ اللاتی بہن ہو جائے گی. باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے تو کون سی بہن ہے؟ اللاتی بہن. اب مسئلہ یہ ہے کہ مرنے والے کا کوئی بچہ بچی نہیں ہے، پوتا پوتی نہیں ہے، کوئی حقیقی بھائی نہیں ہے، حقیقی بہن بھی کوئی نہیں ہے، اس کو صرف ایک اللاتی بہن ہے، باپ شریک بہن ہے صرف. تو اس اللاتی بہن کو کتنا ملے گا وراثت میں؟ نصف ملے گا. 4 ہو گیا. 5واں مرنے والی عورت ہے. مرنے والی کیا ہے؟ اس عورت کا کوئی بچہ بچی نہیں ہے، بچہ بچی پوتا پوتی کوئی نہیں ہے. نہیں بہنوں کی بات نہیں ہے، صرف کیا نہیں ہے؟ اولاد نہیں، بچہ بچی اور پوتا پوتی نہیں ہے. تو شوہر کو نصف ملے گا. مرنے والی کون ہے؟
عورت ہے, بیوی ہے, لہذا اس بیوی کی اولاد نہیں ہے, اولاد سے مراد بیٹا بیٹی اور پوتا پوتی نہیں ہے, تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا. اور اگر مرنے والی عورت بیوی اس کی اولاد ہے, اس کی کیا ہے؟ اولاد ہے, تو شوہر کو پھر ربع ملے گا, چوتھا حصہ مال کا. اگر اولاد ہے تو چوتھا حصہ. اگر مرنے والی عورت کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو نصف, اولاد نہیں ہے تو نصف, اولاد ہے تو چوتھا حصہ ملے گا. آگے بات سمجھ میں؟ اس کا الٹا, اگر مرنے والا شوہر ہے, مرنے والا کون ہے؟ تو پیچھے کس کو چھوڑا ہے؟ بیوی کو. اب بیوی کو وراثت دینی ہے, شوہر کا مال بیوی کو دینا ہے, تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ ہاں, اس میں یہ ہے کہ اگر شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے, شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے, تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا. مرنے والا کون ہے؟ شوہر, اس کی اولاد نہیں ہے, تو بیوی کو کتنا دیا جائے گا؟ چوتھا حصہ دیا جائے گا. اور اگر اولاد ہے, شوہر کی کیا ہے؟ اولاد ہے, تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ آٹھواں حصہ ملے گا. تو گویا نصف جو تھا وہ کتنے رشتہ داروں کو ملا؟ پانچ رشتہ دار اس کے اندر داخل ہیں. اور ربع جو ہے اس کے اندر صرف دو قسمیں داخل ہیں صرف, اور سمن کے اندر صرف ایک ہی ہے, بیوی صرف داخل ہے, بس سمن اور کسی کا حصہ نہیں ہے. آٹھواں حصہ صرف بیوی کا ہے, بیوی کے علاوہ کسی اور کا آٹھواں حصہ نہیں ہے. اس کے بعد ہم پہنچے تھے سلوسان کے اوپر. سلوسان کس کو کہتے ہیں؟ ہاں, مال کے 3 حصے کیے, ان میں سے 2 حصے سلوسان کہلائیں گے. مال کے کتنے حصے کیے؟ 3 حصے کیے, ان میں سے 2 حصے سلوسان کہلائیں گے. 2 حصے جو سلوسان کہلائے, اس کے لیے کہا کہ اگر صرف ایک بیٹی ہے تو نصف, اگر 2 بیٹیاں یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان 2 کو سلوسان ملے گا. اگر 2 بیٹیاں ہیں تو سلوسان, یا 2 سے زیادہ ہیں, بیٹا کوئی نہیں ہے, صرف بیٹیاں ہیں, لیکن کتنی ہیں؟ 2 یا 2 سے زیادہ, تو کتنا ملے گا؟ سلوسان ملے گا. اسی طریقے سے پوتی اگر ایک تھی تو نصف, اگر پوتی 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو سلوسان ملے گا. یعنی بیٹا بھی نہیں ہے, بیٹی بھی نہیں ہے, پوتیاں ہیں لیکن کتنی ہیں؟ 2 ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, تو کتنا ملے گا؟ سلوسان. اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب بیٹا بھی نہیں بیٹی بھی نہیں تو پوتیاں کہاں سے آئیں گی؟ پوتیاں تو بیٹے کی ہوں گی نا, بیٹے کی بیٹیوں کو کیا کہیں گے؟ پوتیاں کہیں گے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ بیٹا تو تھا لیکن بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے پہلے. 2 پوتیاں ہیں, ان کے باپ کا کیا ہو گیا ہے؟ انتقال, پہلے انتقال ہو گیا ہے. اب یہ جو پوتیوں کا دادا ہے اس کا انتقال اب ہو رہا ہے, تو جائیداد کس کی تقسیم کر رہے ہیں؟ دادے کی. تو دادے کی جائیداد کس کو دیں گے؟ اب 2 پوتیاں ہیں, بیٹا تو ہے ہی نہیں ہے, بیٹے کا تو پہلے انتقال ہو گیا ہے. بیٹے کا پہلے انتقال ہو گیا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. جس کا انتقال ہو چکا ہے اس کو وراثت میں کچھ نہیں ملتا ہے, جس کا پہلے انتقال ہو گیا. اب پوتیاں ہیں 2 زندہ یا 2 سے زیادہ, تو ان پوتیوں کو کیا دیا جائے گا؟ سلوسان دیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک بہن ہو تو نصف, اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہیں تو حقیقی بہنیں سلوسان. اسی طریقے سے اللہ بہن ایک تھی تو نصف, اگر 2 یا 2 سے زیادہ اللہ بہنیں ہیں تو کتنا؟ سلوسان. یہ آگے سمجھیں اسی طریقے سے. اب اس کے بعد ہم آئے سلوس کل. سلوس کل کا مطلب کہ پورے مال کا سلوس, یعنی تیسرا حصہ, پورے مال کا تیسرا حصہ, اس کو کہتے ہیں سلوس کل. یہ دوسرا ہے سلوس ما بقیہ. ما بقیہ کا مطلب ہوگا کہ 1-2 صنفوں کو دے کر باقی جو بچے گا وہ ما بقیہ, وہ یہاں آئے گا. لیکن پہلے ہم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ سلوس کل. سلوس کل کس کو مل رہا ہے؟ ماں کو مل رہا ہے. کب مل رہا ہے ماں کو؟ کہ ماں کو تب سلوس کل ملے گا جب بچہ بچی نہ ہو, یعنی بیٹا بیٹی نہ ہو, پوتا پوتی نہ ہو,
مرنے والے کے 2 بھائی نہ ہوں، 2 بھائی یا زیادہ، مرنے والے کی 2 بہنیں یا اس سے زیادہ نہ ہو تو کیا ملے گا؟ ماں کو ثلث کل ملے گا، کل مال کا تیسرا حصہ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ کل مال کا تیسرا حصہ ملے گا۔ کب ملے گا؟ پھر یاد کر لیں۔ نمبر 1 بچہ بچی، میت کا بچہ بچی نہ ہو۔ نمبر 2 میت کا پوتا پوتی نہ ہو۔ نمبر 3 میت کے 2 یا 2 سے زیادہ بھائی نہ ہوں۔ نمبر 4 میت کی 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں نہ ہوں۔ ہاں نمبر 4 ہو گئے وہ۔ نمبر 5 بیوی یا شوہر، یعنی انتقال اگر بیوی کا ہو رہا ہے تو شوہر نہ ہو، اگر شوہر کا ہو رہا ہے تو بیوی نہ ہو، یہ بھی ساتھ میں ہے، تب ثلث کل ملے گا۔ کیونکہ عورت کا انتقال ہوگا تو ماں کو، اس کی ماں کو بھی وراثت ملے گی، لہذا اس کی ماں کی وراثت کا بھی وہی حصہ ہے جو مرد کی ماں کا وراثت کا حصہ ہے۔ تو ماں کو کیا ملے گا؟ ثلث کل۔ بیٹھ گیا ذہن میں یہ؟ ہاں۔ اس کے بعد ہے ثلث ما بقیہ۔ ثلث ما بقیہ بھی ماں کو ملتا ہے، لیکن اس کی صورت یہ ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو تو شوہر موجود ہو۔ کیا موجود ہو؟ شوہر موجود ہو۔ اگر شوہر موجود ہے تو شوہر کو پہلے حصہ دیں گے، جو بچے گا اس کا ثلث ملے گا ماں کو۔ پہلے کس کو دیں گے؟ شوہر کو۔ شوہر کو دینے کے بعد جو بچے گا اس کا تہائی حصہ دیں گے ماں کو، پھر کل مال کا تہائی حصہ نہیں دیں گے۔ جیسے مثلا مثال کے طور پر، ابھی مسئلہ نہیں بنا رہے، ابھی خالص ہم لکھیں میت۔ یہ کیا ہے؟ میت۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، وہی میت ہے۔ یہ عورت ہے تو اس نے چھوڑا ایک شوہر۔ ایک کیا چھوڑا؟ شوہر۔ عورت کا انتقال ہوا۔ دوسرے اس نے چھوڑی ماں۔ دوسرے کیا چھوڑی اس نے؟ ماں۔ اور تیسرے نمبر پر اس کا تھا باپ۔ وراثت پانے والے کیا تھے؟ شوہر، ماں اور باپ۔ اب دیکھو پہلے نمبر پر شوہر، ہم ان میں سے دیکھیں کہ شوہر کو کتنا ملے گا۔ جب ہم غور کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس میت کا بچہ بچی ہے؟ نہیں ہے۔ بچہ بچی نہیں ہے۔ اس میت کا پوتا پوتی ہے؟ نہیں ہے۔ لہذا بچہ بچی پوتا پوتی نہیں ہے، لہذا شوہر کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ شوہر کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ماں۔ ماں کو کتنا ملے گا؟ تو ماں کے لیے ہم نے کہا تھا کہ اگر میت کا بچہ بچی نہ ہو تو بچہ بچی نہیں ہے، پوتا پوتی وہ بھی نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا 2 بھائی نہ ہو تو 2 بھائی بھی نہیں ہے، 2 بہنیں نہ ہوں تو 2 بہنیں بھی نہیں ہیں۔ ساتھ میں ہم نے ایک قید لگائی تھی کہ اگر عورت ہو تو شوہر نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں شوہر ہے۔ اگر شوہر نہ ہوتا نا تو پھر ماں کو ثلث کل ملتا، اگر شوہر نہ ہوتا۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ شوہر ہے، لہذا شوہر کو ہم نے کل مال کا کیا دے دیا؟ نصف دے دیا، آدھا دے دیا۔ باقی جو آدھا بچا اس آدھے کے 3 حصے کریں گے۔ اس آدھے کے کیا کریں گے؟ 3 حصے کریں گے۔ ان 3 حصوں میں سے ایک حصہ ماں کو ملے گا۔ اس کو کیا کہا؟ ثلث ما بقیہ۔ ثلث ما بقیہ۔ آگے بات سمجھ میں؟ باقی جو مال بچ جائے گا وہ سارا کا سارا باپ لے جائے گا، کیونکہ باپ عصبہ ہے۔ شوہر نے کتنا لے لیا؟ گویا 1 لاکھ تھا تو 1 لاکھ تھا تو 50,000 لے گیا شوہر۔ باقی کتنا بچا؟
50,000. اب 50,000 کے 3 حصے کریں گے. 16,000 کوئی سو کچھ. ہاں 16,000 کچھ تو کچھ. لہذا وہ کس کو مل جائے گا؟ ماں کو. باقی ملے گا باپ. باقی کتنا بچا؟ ہاں وہ ملے گا باپ. 34,000 جو وہ کس کو ہو جائے گا؟ وہ سارا باپ کو ہو جائے گا. آگے بات سمجھ میں. اگر یہ میت کون تھا؟ عورت تھی. میت کون تھی؟ عورت تھی. اس کا نام ہے حبلہ. یہ اس وقت مسئلہ بنا. اب اگر میت مرد ہو، میت کیا ہو؟ مرد ہو. اس کا نام ہے احسان. تو میت تو شوہر تو نہیں چھوڑے گا، بلکہ کیا چھوڑے گا؟ بیوی. پھر اس میں بھی ماں اور باپ. میت کا کوئی بچہ بچی نہیں ہے، پوتا پوتی نہیں ہے. بیوی کو کتنا ملے گا؟ بیوی کو ملے گا ربع. ہاں کتنا ملے گا؟ ربع، یعنی چوتھا حصہ ملے گا. بیوی کو کتنا ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا. جب میت کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو کتنا ملتا ہے؟ چوتھا حصہ. لہٰذا یہاں میت کی اولاد ہے ہی نہیں ہے. یہاں صرف اس نے ایک بیوی، ایک ماں، ایک باپ، 3 ہی چھوڑے ہیں. لہٰذا اولاد نہیں ہے، اس لیے بیوی کو کتنا مل گیا؟ چوتھا حصہ مل گیا. 1,00,000 تھا تو 1,00,000 کا چوتھا حصہ کتنا ہوگا؟ 25,000. لہٰذا بیوی کو کتنا مل گیا؟ 25,000. باقی کتنا بچ گیا؟ 75,000. تو 75,000 کے کتنے حصے کریں گے؟ 3 حصے کریں گے. اس میں سے تیسرا حصہ کتنا ہوگا؟ 25,000 ہوگا. وہ بھی کتنا ہوگا؟ 25,000. لہذا 25,000 ماں کو مل جائے گا. 25,000 بیوی کو مل گیا، 25,000 ماں کو مل گیا. اب یہ جو ماں کو 25,000 ملا ہے یہ ربع نہیں ہے، یہ ثلث ما بقیہ ہے. لیکن نکلا کتنا؟ وہ 25,000 ہی نکلا. جتنا بیوی کا حصہ تھا نکلا اتنا ہی. لیکن حصہ کتنا ہے؟ وہ ثلث ما بقیہ ہے جو ماں کو ملا 25,000. تو 25 اور 25 کتنا ہو گیا؟ 50. باقی کتنا بچ گیا؟ 50. وہ باپ لے جائے گا. اس سے سمجھ آتا ہے. تو یہ گویا ہو گیا ثلث ما بقیہ. ثلث ما بقیہ کی آگے اس میں اچھی طریقے سے مثال لکھ لیے. یہ ویڈیو بھی شیئر کرنا دیا نا. دستخط سے وہ صاف کر دو کولے میں جو ہم نے لکھا تھا دن کو. یہ آ رہا ہے. یہ ویسے میں نے اس کے بعد ہے یہ سدس. سدس کس کو کہتے ہیں؟ ہاں چھٹے حصے کو. کس کو کہتے ہیں؟ چھٹے حصے کو. چھٹے حصے میں بہت سارے شرکا ہیں. نمبر 1 باپ. نمبر 1 باپ کو چھٹا حصہ تب ملے گا جب مرنے والے کی اولاد ہو. مرنے والے کی کیا ہو؟ اولاد ہو. تو باپ کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا. اولاد سے مراد بچہ بچی، پوتا پوتی. مرنے والے کی اولاد ہے تو باپ کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا. اس کو کیا کہا؟ سدس. نمبر 2 ماں. ماں کو ثلث سے کل بھی ملا، ماں کو ثلث سے ما بقیہ بھی ملا، ماں کو سدس بھی مل رہا ہے. یعنی الگ الگ. ہاں سدس کب ملے گا؟ جب مرنے والے کی اولاد ہو، بچے بچی ہوں. کیا ہوں؟ بچے بچی ہوں، یا پوتے پوتی ہوں، یا مرنے والے کے 2 بھائی ہوں، یا مرنے والے کی 2 بہنیں ہوں، تو ماں کو سدس ملے گا.
अब देखो मां का सुदुस और सुलुस कुल दोनों में क्या फर्क हुआ? सुलुस कुल कब मिल रहा था? जब मरने वाले का बेटा बेटी ना हो, पोता पोती ना हो, दो भाई ना हो या उससे ज्यादा, दो बहनें ना हो या उससे ज्यादा ना हो, तो क्या मिल रहा था? सुलुस कुल। और शोहर, बीवी है तो शोहर ना हो, शोहर है तो बीवी ना हो, सुलुस कुल मिल रहा था। सुदुस तब मिलेगा जब बच्चे बच्ची में से कोई हो, या पोते पोती में से कोई हो, या दो बहनें या उससे ज्यादा हूं, या दो भाई या उससे ज्यादा हूं, तो मां को जो है वो सुदुस मिलेगा, गोया मां को कम हिस्सा मिलेगा। बच्चे नहीं हैं तो मां को क्या मिल रहा है? सुलुस ज्यादा मिल रहा है। और अगर बच्चे हैं तो मां को सुदुस मिल रहा है, कम मिल रहा है। इसी तरीके से बच्चे बच्ची नहीं, पोते पोतियां नहीं, तो मां को कितना मिल रहा है? सुलुस कुल। नहीं है सुलुस कुल, और अगर पोते पोतियों में से कोई है तो मां को सुदुस भी आ जाएगा। या ऐसे ही अगर मय्यत के बहन भाई भी नहीं हैं तो मां को सुलुस कुल मिल रहा है, और अगर बहन भाई में से कोई है तो यानी दो बहनें या दो भाई या उससे ज्यादा, तो कितना मिल रहा है? सुदुस, छठा हिस्सा। आ रहा है समझ में ये? तो छठे हिस्से के दो हो गए, एक हो गया बाप, एक हो गया मां। बाप को भी यही था कि बेटा बेटी हो, हाँ बेटा बेटी हो और पोता पोती हो तो क्या मिलेगा? छठा हिस्सा। ऐसे ही मां को छठा हिस्सा कब मिलेगा? बेटा बेटी हो, पोता पोती हो। इसके साथ में लगा दो भाई हूं या ज्यादा, दो बहनें हूं या ज्यादा, ये मां के साथ ही है। दो भाई दो बहनें किसके साथ है? बाप के साथ नहीं है। अगर मय्यत का बहनें हैं या भाई हैं और बाप भी है तो बहनें महरूम हो जाएंगी, भाई महरूम हो जाएंगे, बाप ही ले जाएगा सारा। अगर मरने वाले की क्या है? बहनें, भाई और बाप भी है तो बहन और भाई महरूम हो जाएंगे, बाप को मिल जाएगा, बहन और भाई महरूम हो जाएंगे, बाकी सारा बाप को मिल जाएगा। लेकिन अगर बाप नहीं है, मां है और साथ में बहनें हैं, या साथ में दो भाई हैं या दो बहनें हैं, तो मां की वजह से बहन और भाई महरूम नहीं होंगे, मां को मिलेगा छठा हिस्सा। और बहन अगर एक है तो कितना मिलेगा? निस्फ। अगर दो या दो से ज्यादा हैं तो फिर सुलुसान मिलेगा। मय्यत ने सिर्फ एक मां छोड़ी, यानी विरासत में एक क्या है? मां है और तीन बहनें हैं। कितनी बहनें हैं? बस मय्यत का यही वरासा है और कोई नहीं है। मां है और तीन बहनें हैं। अगर बहन एक होती तो कितना मिलता? निस्फ मिलता। यहां बहनें कितनी हैं? तीन, गोया दो से ज्यादा हैं, इसलिए कितना मिलेगा? सुलुसान मिलेगा। कितना मिलेगा? सुलुसान। यानी कुल माल के तीन हिस्से करेंगे, उनमें से दो हिस्से किसको मिलेंगे? तीन बहनों को मिलेंगे दो हिस्से। वो दो हिस्से तकसीम किए जाएंगे तीन के ऊपर ही। वो दो हिस्से क्या किए जाएंगे? तीन के ऊपर तकसीम किए जाएंगे। मां भी है तो मां को यहां क्या मिलेगा? सुदुस मिलेगा। मां को क्या मिलेगा? और तीन बहनों को क्या मिला? सुलुसान। अब मान ले एक चचा भी है साथ में, तो बाकी जो बचेगा सुदुस और सुलुसान में से बाकी जो बचेगा वो चचे को मिल जाएगा। चचा असबा होता है, जैसे बाप दादा असबा होता है, चचा भी क्या होता है? असबा होता है। लिहाजा मय्यत उसने एक मां छोड़ी, तीन बहनें थी उसकी, और एक क्या था? चचा था। तो मां को कितना मिल गया? सुदुस। तीन बहनों को कितना मिल गया?
सुलुसान, चचे को कितना मिला, माँ बकिया मिल गया। आगे बात समझ में। अगर इस मां की जगह बाप होता, मां की जगह क्या होता, बाप। एक बाप छोड़ा मैयत ने, 3 बहनें छोड़ी, एक चचा छोड़ा, वो सारा का सारा माल बाप ले जाएगा, बहनों को भी कुछ नहीं मिलेगा, चचे को भी कुछ नहीं मिलेगा, बहनों को भी कुछ नहीं मिलेगा, चचे को भी कुछ नहीं मिलेगा, सारा का सारा कौन ले जाएगा, बाप ले जाएगा। मां असबा नहीं है, यानी सारा माल नहीं लेती है, बाप क्या करता है, सारा माल भी ले लेता है। लिहाजा यहां मरने वाले की औलाद नहीं है। अगर मरने वाले की औलाद होती, बच्चा बच्ची होते, तो बाप को कितना मिलता, सुदुस मिलता। मरने वाले की औलाद नहीं है, मरने वाले का पोता पोती नहीं है, लिहाजा बाप असबा कहलाएगा, सिर्फ असबा, और बाप सारा का सारा माल ले लेगा। बहनों को क्या कर देगा, मैयत की जो बहनें हैं, ये बाप की बहनें नहीं, बहनें किसकी हैं, ये मैयत की, मैयत की बहनें महरूम हो जाएंगी, लिहाजा मैयत की बहनों को कुछ नहीं मिलेगा। फिर आगे बात समझ में। इसी तरीके से दादा, कौन आ गया, दादा। जो बाप की सूरतें हैं वही सारी की सारी दादा की भी सूरतें हैं, लेकिन दादा की सूरतें तब हैं जब बाप ना हो। कौन ना हो, मैयत। मैयत जो है उसका बाप नहीं है, मरने वाले का बाप नहीं है, लेकिन मरने वाले का दादा मौजूद है। मरने वाले का क्या नहीं है, बाप नहीं है, लेकिन क्या मौजूद है, दादा मौजूद है, तो दादा बाप की जगह होगा। अब बाप को क्या क्या मिल रहा था, अगर मैयत की औलाद बच्चा बच्ची है तो बाप को क्या मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। और अगर मैयत की औलाद नहीं है, बच्चा बच्ची नहीं है, तो बाप असबा होता है, सारा माल ले लेता है। क्या करता है, यानी बच्चा बच्ची पोता पोती नहीं होता तो बाप क्या करता है, सारा माल ले लेता है। तो दादा भी वही करेगा। अगर मरने वाला, उसकी औलाद नहीं है, मरने वाले की क्या नहीं है, औलाद नहीं है, और मरने वाले का बाप भी नहीं है, बाप पहले मर चुका है, और उसकी औलाद भी है ही नहीं है, कोई औलाद नहीं है, बच्चा बच्ची भी उसको नहीं है, पोता पोती भी नहीं है, तो फिर दादे को क्या मिलेगा, दादा असबा होगा, दादा सारा माल ले लेगा। और अगर मरने वाला उसकी औलाद है या औलाद की औलाद यानी पोता पोती है, तो फिर दादे को छठा हिस्सा मिलेगा। कौन सा हिस्सा मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। तो छठा हिस्सा एक हो गया बाप का, एक हो गया मां का, और एक हो गया दादे का। आई बात समझ में। इसी तरीके से छठा हिस्सा है अखियाफी भाई, जब एक हो, ये ऊपर एक इसीलिए लिखा, अखियाफी भाई जब क्या हो, एक हो, या अखियाफी बहन जब एक हो। अखियाफी भाई कहते हैं सिर्फ मां शरीक हो, बाप अलग अलग हो, मैयत का बाप और इस बहन का बाप अलहदा अलहदा है, लेकिन मां क्या है, दोनों की एक ही है। तो क्या कहलाएगा, हाँ, अखियाफी बहन अखियाफी भाई। मां क्या हो, एक, और बाप क्या हो, अलग अलग। अगर मां और बाप दोनों एक ही है, मैयत का और इसका, तो वो तो हकीकी बहन भाई हैं। मां बाप एक ही है तो फिर क्या है, हकीकी बहन भाई। और अगर बाप एक ही है, मां अलग अलग हैं, मैयत का और इस बहन भाई का,
باپ ایک ہی ہے ماں الگ الگ ہیں تو کیا کہلائیں گے؟ اللاتی بہن بھائی. اور اگر باپ الگ الگ ہیں ماں ایک ہی ہے تو کیا کہلائیں گے؟ اخیافی بہن بھائی. تو یہ اخیافی بہن اگر ایک ہی ہو، اخیافی بھائی اگر ایک ہی ہو تو کتنا ملے گا؟ اس کو سدس ملے گا. اخیافی بہن اگر ایک ہی ہو تو کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا. آگے بات سمجھ میں؟ اخیافی بہن ایک ہے تو کتنا ملا؟ سدس. اخیافی بھائی ایک ہے تو کتنا ملا؟ سدس. جب سدس کو ہم ڈبل کریں گے تو کتنا بن جائے گا؟ سدس. سدس چھٹے حصے کو جب ہم ڈبل کریں گے تو کتنا؟ ہاں کیا بن جائے گا؟ وہ سلس بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ سلس. جب ایک بھائی اور ایک بہن ہو، اخیافی مرنے والے کا ایک بھائی اور ایک، تو ایک بھائی کو بھی کیا دیں گے؟ سدس. ایک بہن کو بھی کیا دیں گے؟ سدس. تو دو سدس ہو گئے، لہذا دو سدس ہو گئے تو کیا بن گئے؟ سلس. اخیافی بھائی جب دو ہوں، یہ دیکھو دو لکھا، دو یا دو سے زیادہ، یا اخیافی بہنیں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو کیا ملے گا؟ سدس ہو جائے گا. پھر مل تو رہا تھا ان کو سدس ہی، لیکن وہ ایک کو بھی سدس ملا دوسرے کو بھی سدس ملا تو کل کتنا ہو گیا؟ وہ سدس بن گیا. اب جیسے دو بھائی ہیں اخیافی، دو بہنیں ہیں، اب تو چار ہو گئے، تو چار ہیں تب بھی سدس ہی ملے گا، اور سدس سے زیادہ نہیں جائے گا. یہ اخیافی بہن بھائی کیا نہیں ہوں گے؟ سدس سے زیادہ نہیں جائیں گے. ایک اخیافی بھائی اس کو کتنا ملے گا؟ سدس. ایک اخیافی بہن اس کو کتنا ملے گا؟ اب ایک بھائی بھی ہے ایک بہن بھی ہے، کتنا مل گیا ان کو؟ سلس. کتنا مل گیا؟ سلس. دو بھائی ہیں اخیافی، کتنا ملے گا؟ سلس. دو بہنیں ہیں اخیافی، کتنا ملے گا؟ سلس. اب وہ سلس لے رہے ہیں کیونکہ دو ہیں تو سدس سدس کر کے وہ سلس پہ چلے جائیں گے. آ رہا ہے سمجھ میں یہ؟ تو ایک بھائی ہے اخیافی تو سدس، ایک اخیافی بہن ہے تو سدس. اس کے بالمقابل وہ اللاتی بہن تھی، وہ ایک تھی تو کتنا ملا تھا؟ نصف. حقیقی بہن نصف. اگر دو اللاتی بہنیں تھی تو کتنا ملا تھا؟ سلسان. دو حقیقی بہنیں تھی تو کتنا ملا تھا؟ سلسان. لیکن اخیافی دو بہنیں ہیں تو ان کو کتنا مل رہا ہے؟ سلس. کتنا ملے گا؟ سلس ملے گا. یہ اخیافی بھائی ہو یا اخیافی بہنیں ہوں. دو یا دو سے زیادہ. آگے بات سمجھ میں؟